نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں رہنمائی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر کی جو زندگی تھی اس کو اتنا واضح طور پر امت کے لیے بطور نمونہ کے رکھا کہ آج امت مسلمہ کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔ ابھی جو آیت تلاوت کی سورہ احزاب کی، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تلقین کی کہ جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو اس میں وہ 4 آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی پڑھی جاتی ہے کہ جس میں گھریلو زندگی کے بارے میں اہم اصول اللہ نے بتائے۔ آج بھی کوئی انسان اپنے گھر کے معاملات کو درست کرنا چاہے تو ایک عمل کرے، ایک کام کرے، اللہ اس کے گھر کے کاموں کو اور معاملات کو درست کر دے گا انشاءاللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، درست بات کرو، سیدھی بات کرو، غلط بات نہ کرو، وہ اللہ تمہارے کام درست کر دے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بول کو درست کر لو تمہارے سارے کام درست ہو جائیں گے، یہ جملہ نہیں ہے۔ یہاں میں پھر ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے بول کو درست کر لو، وہ اللہ تمہارے کام درست کر دے گا۔ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے گا۔ اور یہ بول درست کیسے ہوتا ہے؟ درست بول کہ کبھی کبھی انسان گھر میں سچ بولتا ہے، اسے بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ میں نے سچ بولا، لیکن گھر کے سارے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ کبھی بیوی سچ بولتی ہے، کبھی نندیں سچ بولتی ہیں، کبھی ساس سچ بولتی ہے، کبھی شوہر سچ بولتا ہے، گھر کے حالات بگڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سچ تو بولتا ہے لیکن وہ قول سدید نہیں ہوتا، درست بول نہیں ہوتا۔ عجیب سی بات ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، سچ بولنے کی ہی تلقین کی گئی ہے، جھوٹ بولنے سے بچنے کو کہا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ انسان، یہ سارے لوگ سچ بولتے ہیں پھر بھی گھر کے سارے حالات تہہ و بالا ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ غیبت میں بھی انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، غیبت کرتے ہوئے انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی انسان کے اندر برائی ہو، کوئی عیب ہو، پھر اس کی غیر موجودگی میں وہ عیب بیان کیا جائے، وہ غیبت کہلاتی ہے۔ اس لیے غیبت کرنے والا بڑے اعتماد کے ساتھ غیبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، آپ کنفرم کریں میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے بندے دوسرے کا عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، لیکن یہ غیبت ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ سچ بولنا، اس لیے کہ اگر وہ عیب اس کے اندر نہ ہو جو بیان کرتا پھر رہا ہے لوگوں میں تو یہ بہتان ہے اور تہمت ہے۔ یہ تو غیبت ہی نہیں، سرے سے غیبت تو ہوگی ہی تب جب دوسرے کے اندر برائی ہوگی، وہ عیب ہوگا۔ اب گھروں کے اندر جب ایک دوسرے کی غیبتیں ہوں گی، گھر کے حالات بگڑ جاتے ہیں اور بندہ کہتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ اللہ کے بندے سچ بولنا وہ بھی اللہ کی رہنمائی کے مطابق،
چغل خوری گھر کے امور کو اور باہر کی زندگی کو تباہ کرنے والی چیز ہے، سارے گھروں کو تباہ کرنے والی اور ہمارے اداروں کو تباہ کرنے والی چیز ہے، اس لیے کہ چغل خوری سے دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ چغل خور جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا پھرتا ہے، گھر کے افراد کے دلوں میں دوری پیدا کرتا پھرتا ہے، اس لیے کہ چغل خوری کی تعریف اور ڈیفینیشن ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چغل خوری ہوتی کیا ہے۔ کسی کی اچھی یا بری بات دوسرے تک پہنچانا تاکہ ان دونوں میں فساد ہو جائے۔ بری بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، بری بات دوسرے تک پہنچانا، اچھی بات کی مثال دینے لگا ہوں، کوئی اس کو برا نہیں سمجھے گا، لیکن اس سے گھروں میں فساد ہوتا ہے۔ شادی ہو گئی، اب دلہا نے دیکھا کہ ٹھنڈ کا موسم ہے، گرم سوٹ لا کر بیوی کو دے دیا، کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، ثواب ملتا ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے پر، اس کا خیال رکھنے پر۔ اس نے جناب سردی کا موسم دیکھا، گرم سوٹ لایا بیوی کے لیے، تو جو اس کی نند تھی یعنی شوہر کی بہن، وہ فوراً ماں کو جا کر کہتی ہے کہ محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے۔ اب بتائیے کون سی بری بات ہے اس میں؟ لیکن وہ ماں کو بتانا چاہتی ہے کہ پہلے تمہارے لیے سوٹ آیا کرتے تھے، اب شادی کے بعد کسی اور کے لیے لائیں گے۔ اب ماں پوچھے گی اس کو کہ کیوں نہیں لائے میرے لیے؟ فساد ہوگا۔ گھر میں سوٹ لانا بھی بری بات نہیں ہے، سوٹ کی اطلاع دینا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن بیچ میں نیت دیکھیں کیا ہے، دو دلوں میں دوری۔ تو جو شخص دو دلوں کے درمیان دوری پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا، اس لیے کہ اس نے لوگوں کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو اس نے جہنم بنایا ہوا ہے چغل خوری کے ذریعے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ قول سدید کس کو کہتے ہیں، درست بول کس کو کہتے ہیں؟ درست بول اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بول، انسان کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں، اس کے اندر قرآن مجید میں جتنے عیب بیان کیے گئے ہیں اس زبان کے، اس میں کوئی عیب اس بول کے اندر نہ ہو تو وہ قول سدید اور درست بول ہے۔ اس بول کے اندر جھوٹ نہ ہو، اس بول کے اندر غیبت نہ ہو، اس بول کے اندر چغل خوری نہ ہو، اس بول کے اندر بہتان تراشی نہ ہو، اس کے اندر استہزاء اور تمسخر نہ ہو، اس کے اندر مذاق اڑانا نہ ہو، مذاق اڑانے سے اگلے کا دل ٹوٹتا ہے، اس کے اندر طعنہ نہ ہو، اس کے اندر تحقیر نہ ہو، اس کے اندر تذلیل نہ ہو، اس کے اندر دھوکہ نہ ہو۔ زبان سے جو بولتا ہے دھوکہ دیتا ہے، منافق کی نشانی ہے۔ ادھر جاتا ہے تو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، ادھر جاتا ہے تو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اپنی زبان کو دھوکے میں استعمال کرنا یہ بھی قول سدید نہیں، اپنی زبان کو تمسخر اور استہزاء میں استعمال کرنا یہ بھی قول سدید نہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتایا، دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے گھریلو معاملات کو درست رکھنے کے لیے بتایا کہ کامیاب زندگی آج ہر شخص چاہتا ہے میرے گھر کی زندگی کامیاب ہو جائے، میری آئندہ کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ جب شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکے والے چاہتے ہیں ہمارے بیٹے کی زندگی کامیاب ہو جائے، اور بیٹی والے چاہتے ہیں کہ آئندہ ہماری بیٹی کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ اور مصیبت کیا ہوتی ہے کہ لڑکے والے کے ذہن میں کامیاب زندگی کا اور معیار ہوتا ہے، اور لڑکی والوں کے ذہن میں کامیاب زندگی کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ تبھی تو وہ سمجھاتے ہیں لڑکی کو دبا کے رکھنا، اور لڑکے والے لڑکے کو سمجھاتے ہیں دیکھو دبنا نہیں بلکہ ایک دو لگا دینا شروع کی زندگی میں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ دونوں کی کامیاب زندگی کا تصور ہی الگ الگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیاب زندگی کا تصور کچھ اور سکھایا ہے۔ اس آیت میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی کامیابی پالی، دنیا کی بھی کامیاب زندگی،
آخرت کی بھی کامیاب زندگی ہر لمحہ یہ سوچتے رہیے کہ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، رشتوں کے خیال میں، حقوق کی ادائیگی میں، زندگی کے گزارنے میں، گھریلو زندگی میں۔ اگر ہم اپنے گھر کے حالات درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ صرف اپنے بول کو درست کر لیں۔ ایک عورت گئی تھی ایک بزرگ کے پاس کہ میرا شوہر بڑا جھگڑالو ہے، بڑا بد زبان ہے، بڑی گالیاں نکالتا ہے، گھر میں آتا ہے تو لڑتا ہے، تنگ آ گئی ہوں۔ تو بزرگ نے ایک تعویذ دیا اور کہا یہ تعویذ لے لو، بڑے کام کا ہے۔ جو ہی شوہر گھر میں داخل ہو اس کو دانتوں کے نیچے دبانا، اور جتنا شوہر زیادہ غصے میں آئے اتنا زور سے دانتوں کے نیچے دبانا، تب یہ اثر کرے گا، اور ایک ہفتے بعد آ کے بتانا۔ تو وہ ایک ہفتے بعد آئی اور کہا اس نے اثر کیا، گھر کے حالات بہتر ہو گئے، بد زبانی بھی کم ہو گئی، غصہ بھی کم ہو گیا۔ اس نے بزرگ سے کہا بڑے کمال کا تعویذ دیا آپ نے۔ تو بزرگ نے کاغذ کھول کے سامنے رکھ دیا کہ یہ سادہ کاغذ ہے، کچھ نہیں لکھا، تو نے صرف زبان بند کر لی، گھر کے حالات درست ہو گئے۔ پہلے وہ آتا تھا، بولتا تھا، جھگڑتا تھا، تم بھی جھگڑتی تھی، وہ بھی تھکا ہوا ٹینشنوں میں آتا تھا، تم بولتی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں ہر وقت فساد ہوتا تھا۔ ایک بندہ اپنے بول کو درست کرے، گھر کے ماحول میں انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ اللہ رب العزت گھروں کے ماحول میں اور اداروں کے ماحول میں ہمیں درست بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔